ڈاکٹر زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور 10 دن کے ٹف مذاکرات تھے. ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ذرا ہمیں بتائیے گا. وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں عام آدمی متاثر ہوگا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بوجھ کم آئے. تو جب 170 ارب کے ٹیکس وصولنے ہیں، مالیاتی کلیکشن کرنی ہے، تو عام آدمی پہ بوجھ آئے بغیر کیسے اس پر عمل درآمد ہوگا؟ معاہدہ کیوں نہیں ہو سکا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. جناب دیکھیے، معاہدہ جو ہے نا، اس وقت جو براڈ انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو ایک اصولی جو باتیں ہیں، اس پر تو معاہدہ ہو چکا ہے. وہ کیا ہے؟ جو آئی ایم ایف کا نارمل نسخہ ہوتا ہے، جو میں بھی ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو خسارے ہیں، چاہے وہ بجٹ کے خسارے ہیں یا وہ انرجی سیکٹر میں ہیں یا ایکسٹرنل ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اس لیے کہ ہر خسارے کے ساتھ، ہر 1 روپے کے خسارے کے ساتھ قرضہ بھی 1 روپے بڑھتا ہے. پاکستان اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ ابھی اس کی جو سود اور وہ ادائیگی ہے وہ پوری نہیں کر سکتا. تو اور جو قرضے اگر ہم لے، ہمیں کوئی پہلے دے نہیں رہا، اور اگر کوئی دے تو وہ تو ہم واپس نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو اس بات سب کو میرے میں اس کے اوپر اتفاق ہوگا کہ یہ جو ہے نا، یہ خسارے یہ تو ختم کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ بات اس کے بعد چھوڑ دی جاتی ہے حکومت وقت پر کہ اچھا بتائیں آپ کیسے خسارے کم کریں گے. اگر انہوں نے اپنے اخراجات کم کیے ہوتے اور ابھی کرنے کے ارادے ہوتے اور اس پر یہ ان کو تسلی کراتے تو نئے ٹیکس نہ لگتے. جو اس کے اوپر ابھی فیول کے اوپر اور فیول ڈیولپمنٹ چارجز لگ رہے ہیں وہ نہ لگتے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ جتنا بھی جھوٹ کہے، جتنے بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ ان پر اثر نہیں پڑے گا. یہ 170 ارب جو ہے یہ 4 مہینے میں اس نے کہا ہے، 4 مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالانہ، ہاں نا، ابھی اس نے کہا تو سالانہ جو وہ ہوتا ہے یہ کانٹیکس میں یہ 510 سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. 510 ارب روپے کے ٹیکس یہ انہیں کہا یہ مستقل ہوں گے. تو یہ 4 مہینے میں جو 170 اکٹھے کرے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے سال میں 510 کرنے ہوں. اب دیکھیں نا، اس قسم کا بوجھ اس معیشت پر ڈالنا جو پہلے سے، ایک سیکنڈ میں سمجھا دوں. دیکھیں بات سنیں، اگر غریب پر نہیں پڑ رہا تو یہ انڈسٹری پر پڑے گا، یہ اکنامک ایکٹیویٹی پر پڑے گا، اور جب وہ پڑے گا وہ اور ٹھپ ہوگی. اس وقت جو ریونیو شارٹ فال ہو بھی رہی ہے، یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی ڈاکٹر صاحب؟ اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم کوشش کریں گے عام آدمی غریب طبقہ براہ راست متاثر نہ ہو؟ دیکھیں یہ ان سے پوچھے نا. دیکھیں جب معیشت بیٹھے گی سب کچھ وہ ہوگا. انہوں نے انڈائریکٹ کا لفظ استعمال کیا. ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب ان کی زندگی پر اثر ہوگا تو کیسے اس پر اثر پڑے گا؟ ڈیزل اور پیٹرول، ڈیزل جو ہے یہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے، یہ جنریٹرز میں چلتا ہے، تمام جو معیشت ہے، فیکٹریاں ہیں، سب کچھ اسی پر چلتی ہے. یہ ایک میجر انپٹ ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا. جب یہ مہنگا اور ہوگا، ابھی بھی اتنا مہنگا ہے کہ وہ کئی کاروبار بند کر رہا ہے. یہ دیکھیں جناب، انہوں نے اصل میں اپنی الیکشن کیمپین کے لیے پیسہ بچایا ہوا ہے اور یہ اسی پر خرچے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں جس طریقے سے الیکشن تو نہیں ہوتے نظر آ رہے نا، یہ دیکھیں توجیحات بھی دی جا رہی ہے نا. جب تک یہ وزارت خزانہ ہو، فائنانس منسٹری ہو، وہ سب یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں اگر ڈیلے بھی ہو رہی ہے تبھی تو ان کو اور پیسے چاہیے. ایک سیکنڈ جناب، دیکھیں کابینہ کیسے بڑھا دی. ایسے حالات میں کابینہ بڑھانا، یہ تو دیکھیں نا جس طرح کے عوام کے پیٹ میں خنجر کھوپنا ہے اور معیشت کو اور تباہ کرنا ہے. ان کو تو دیکھیں، اگر ان میں عقل نہیں ہے تو کم از کم جو کابینہ میں بیٹھے ہیں ان کو تو مل کر استعفا دینا چاہیے کہ ہم اس ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہتے. میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں جناب، ایسے حالات میں آ کر تمام جو کم از کم ایسے پی ایمز ہیں وہ مل کر استعفا دے دیں کہ ہم نے یہ اس ظلم کا حصہ نہیں بننا. بتائیے، آپ فرما رہی تھی کچھ. جی شرمیلا صاحبہ سے بات کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ حکومت کا حصہ بھی ہیں، کیا کہیے گا؟ آپ کی جماعت خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے تھے، حکم نام دیا ہوا تھا تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی آئی ایم ایف، تو انہوں نے کہا تھا ہم ہٹا کر انہیں آئیں گے، ری نیگوشیٹ کریں گے، بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کریں گے. اب تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعتبار ہی نہیں رہا آئی ایم ایف کو. ایون کہ جو عمل درآمد پچھلی شرائط پر تھا اس حوالے سے بھی وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. 10 دن کے
یہ ٹف مذاکرات تھے اور اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ سب کے سامنے، معاہدہ نہیں ہوا ابھی تک. کیا کہے گا شرمیلا، یہ کیا ہوا؟ جی بہت شکریہ صدر. میرا خیال ہے آپ کی خبر کچھ اور ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کچھ اور ہے. جو میں نے اس وقت پرائم منسٹر کی گفتگو سنی ہے اور جو میری طرف خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان براڈ پرنسپل the decision has been made. Talks have been successful. اور تقریباً IMF کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہونا تھا بیل آؤٹ پیکج کا وہ ہو چکا ہے. ابھی تو واشنگٹن سے منظوری آئی ہے نا، اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوا شرمیلا. ظاہری بات ہے. ہماری تو خبر یہ ہے. دیکھیے منظوری کیسے آتی، میں جواب دے دوں، میں بول لوں. جی آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ کی خبر کچھ اور ہے، تو میں ان کا ذرا بتا دوں میڈیا پہ. مجھے بات تو کرنے دیں، مجھے بات تو کرنے دیں نا. لیٹ می کمپلیٹ. آپ نے ایک سوال پوچھا تو مجھے جواب تو کمپلیٹ کرنے دیں. اس کے بعد آپ کی مزید کوئی کوئری ہوگی تو میں اس کا بھی جواب دینے کے لیے یہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں. دیکھیے ابھی وہ 10 دن کے مذاکرات کے بعد واپس گئے ہیں واشنگٹن. ان پرنسپل معاملات طے ہو چکے ہیں. جو روٹین کے پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں وہ اب رہتے ہیں، جس میں جا کے واشنگٹن سے فائنل منظوری لینی ہے اور پھر ٹرانچ کو ریلیز کرنا ہے. اب جہاں تک بات رہتی ہے کہ کیا شرائط ہیں کیا شرائط نہیں، وہ تو ظاہری باتیں سامنے آئیں گی. سختی شرائط ہوں گی، آسان تو نہیں ہے. دیکھیے پہلا جو پیکج لیا گیا تھا ابھی 2019 میں $6 بلین کا پیکج لیا تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے لیا تھا. پھر 2020 میں مزید $1.1 بلین کا پیکج لیا تھا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی پہلی بار IMF کے پاس جا رہے ہیں یا پہلے IMF کے پاس نہیں گئے یا کوئی ایسی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے IMF کے پاس جانا مناسب سمجھا ہی نہیں اور ہم خود کفیل ہو گئے. یہ بڑے مشکل حالات ہیں اور بالخصوص آج کے ماحول کے اندر جب ایک تو کووڈ کا دور رہا 2-2.5 سال، اس کے بعد پھر سیلاب آ گیا، تباہ کاریاں ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن کے اندر ہے. آلریڈی پاکستان واز کیش اسٹریپ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی. اس وقت ہی یہ معاملات جو تھے وہ بہت ہی گمبھیر تھے اور ظاہری بات ہے اس کے بعد جو نئی حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی، اس کو ری نیگوشیٹ کرنا، IMF کو لے کر آنا، اٹس اے ہیوج چیلنج. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اسحاق ڈار از سکسیسفل آپ سمجھتی ہیں؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا ہی تھا تو پھر میری جگہ کسی اکانومسٹ کو لے آتے. احسان اقبال صاحب کا انہوں نے نام لیا. تو آپ بطور اتحادی سیٹسفائی ہیں اور جو معاملات پہلے حل ہو سکتے تھے اتنی لیٹ انہیں لے جا کے کیا، اور ابھی بھی پیشگی شرائط سے پہلے معاہدہ ممکن ہے واشنگٹن کی منظوری سے مشروع. اس پر شرمیلا کیا موقف ہے؟ دیکھیے میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ جو 10 دن کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اب جو پروسیجرل اور جو ایڈمنسٹریٹو اپروولز دینی وہ ظاہری بات ہے، وہ ٹیم جائے گی واشنگٹن اور وہاں جا کے لے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پروسیجرل جسے میں کہہ رہی ہوں نا ڈیلیز، وہ یہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ معاہدہ یہاں پر ہوا، سائن ہوا اور پیسے آ گئے. سو ظاہری بات ہے وہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے وہ اپنی چیزیں سامنے رکھیں گے کہ پاکستان سے کیا. اچھا پرفارم کر رہے ہیں شرمیلا. دیکھیے آئی ایم ناٹ، میں مفتاح اسماعیل کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا آپ پیپلز پارٹی بطور اتحادی اسحاق ڈار سے مطمئن، لیکن میں اس وقت مطمئن ہوں گی جب ملک کے اندر مہنگائی کم ہوگی. میں اس وقت مطمئن ہوں گی جب ملک کے اندر بے روزگاری کم ہوگی، اور میں مطمئن اس وقت ہوں گی جب ملک کے اندر اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. اس سے پہلے اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھیں گے کہ میں مطمئن ہوں تو میں یہ کہوں گی کہ نہیں جی، اس وقت تو اطمینان بخش حالات نہیں ہیں، کسی بھی زاویے سے نہیں ہے. اس وقت تو سیلاب زدگان کی بحالی کا معاملہ سب سے سامنے زیر غور ہے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اتنی ساری جماعتوں کا ایک معاشی دماغ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا اسحاق ڈار صاحب. ٹھیک ہے.